بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، آپ امید ہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بننے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور آپ کو مجھے اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا فرینڈز، آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے حروف مفردات۔ آج ہمارا لیسن نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم جانیں گے حروف مفردات کیا ہوتے ہیں اور مخرج کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مخرج کیا ہوتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ الف کو منہ کے خالی حصے سے ادا کرتے ہیں تو یہ الف کا مخرج ہے۔ ہا کو حلق کے درمیانے حصے وسط حلق سے ادا کرتے ہیں تو یہ ہا کا مخرج ہے، یعنی نکلنے کی جگہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے، یہ مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، مخرج سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف مفردات یا حروف تہجی۔ اس کے دو نام ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف مفردات اور حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ عربک کے اندر الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف آتے ہیں انہیں حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آج ہم لوگ 4 الفاظ کریں گے، 4 حروف کریں گے۔ سب سے پہلے ہے الف۔ الف کا شمار حروف ہوائیہ میں ہوتا ہے، حرف ہوائیہ۔ ٹھیک ہے، اور الف کا مخرج ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ منہ کے خالی حصے یعنی کہ ہمارے منہ کا جس حصے جس کے اندر ہم روٹی ڈالتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، جہاں سے وہاں پہ جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ منہ کا خالی حصہ ہے، یہاں پہ صرف ہوا ہے، یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ منہ کا جو خالی حصہ ہے یہاں سے ہم الف پڑھتے ہیں۔ الف ایسے منہ کا خالی حصہ الف کا مخرج ہے اور الف کا شمار ہوتا ہے حرف ہوائیہ میں۔ اس کے بعد آتا ہے با۔ با کا شمار ہوتا ہے حروف شفویہ۔ حروف شفویہ، شفویہ کہتے ہیں ہونٹ کو، اور با ادا ہوتا ہے ہونٹوں سے، ہونٹوں کے گیلے حصے سے، یعنی اوپر اور نیچے کا جو دو ہونٹ ہیں ان کا جو گیلا حصہ منہ کی جانب جو ہونٹوں کا گیلا حصہ ہے، ہونٹوں کا تر حصہ، وہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ ہمارے ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک خشک حصہ ہے جو ہمارے ہونٹوں کا، ہماری منہ کی جب ہمارا کوئی منہ دیکھتا ہے تو ہمارا جو ہونٹ نظر آتے ہیں وہ ہونٹوں کا خشک حصہ ہے۔ جو ہونٹوں کا منہ کے اندر حصہ ہے وہ ہونٹوں کا گیلا حصہ ہے، جہاں پہ نمی ہوتی ہے، جہاں پہ تھوک ہوتی ہے، وہاں اسے ہم کہتے ہیں ہونٹوں کا گیلا حصہ۔ اگر یہ دونوں آپس میں ملیں تو اس سے با ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ ادا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تا۔ تا کا شمار ہوتا ہے حروف نطعیہ میں، نون تو عین یا ہے۔ حروف نطعیہ میں تا کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب ہماری زبان کی نوک، ہماری زبان کے 3 حصے ہیں، ایک زبان کی جڑ ہے، وہ کیسے ہے کہ جو ہماری حلق کی جانب جہاں سے ہماری زبان نکل رہی ہے حصہ ہے وہ ہے جڑ زبان کی، ایک ہے درمیان جو تالو کے نیچے ہے وہ زبان، ایک یہ درمیان کا زبان کا درمیانا حصہ ہے، وسط زبان سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے زبان کی جڑ جو زبان کی نوک کہلاتی ہے، جو اگر ہم زبان کو منہ سے باہر نکالے سب سے پہلے حصہ ہمیں نظر آتا ہے زبان کا، وہ زبان کی نوک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک جب ہمارے اوپر کے 2 دانت جب ہم ہنستے ہیں تو نظر آتے ہیں، سب سے پہلے انہیں کہتے ہیں ثنایا اولیہ۔ اوپر کے 2 دانت ہمارے ہونٹ کے بعد ہم سے بعد ہمارے دانت آتے ہیں، دانتوں کے جو اوپر کے پہلے 2 دانت ہیں جب ہم ہنستے ہیں تو نظر آتے ہیں، بولتے ہیں تب بھی نظر آتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ثنایا اولیہ۔ ثنایا اولیہ کی نوک سے یا جڑ سے اگر ہماری زبان کی نوک لگی تو اسے تا ادا ہوتا ہے۔ تا آپ ادا کر کے دیکھیں، آپ کو ادا کرنا آئے گا۔ اس کے بعد آتا ہے سا۔ سا کا شمار حروف لساویہ میں ہوتا ہے، لام، سا، الف، واو، یا ہے، لساویہ۔ اور اس کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی نوک
हमारे ऊपर के 2 दांत वही सनाया औलिया की नोक से लगेगी तो उससे सा होगा। सा आप अदा करके देखें, आपको पता चलेगा। सा सा ठीक है। आज हमारे यही 4 अल्फाज हैं, आपने इन्हें अच्छे से याद करना है, मखरज है ये। और नेक्स्ट फिर हमारा जो लेसन आएगा उसके अंदर हम नेक्स्ट हरूफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।